नाज़रीन 25 जून 2009 का सूरज मामूल की बुनियाद पर तलू हुआ, लेकिन किसी को पता ना था कि यह दिन एक गैर मामूली दिन साबित होगा। दोपहर 2:40 से 3:15 बजे के दरमियान गूगल इंतजामिया को लगा कि जैसे उनकी वेबसाइट पर हैकर्स ने हमला कर दिया है, क्योंकि देखते ही देखते गूगल की वेबसाइट ही क्रैश कर गई। गूगल पर सर्च करने वाले सार्फिन को अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। 25 मिनट तक ये हालत रही कि गूगल की तरफ से किसी भी सर्च के जवाब में एरर पेज नजर आ रहा था। गूगल के माहिरीन ने फौरी तौर पर साइट का हिफाजती इंतजाम चेक किया तो पता चला कि गूगल पर हैकर्स ने हमला नहीं किया, बल्कि एक खबर को पढ़ने के लिए इतने ज्यादा सार्फिन इकट्ठे हो गए हैं कि गूगल का सिस्टम ही क्रैश हो गया है। नाज़रीन, ये खबर थी पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की पुरइसरार मौत की, जिसने दुनिया भर में इसके मद्दाहों को हिलाकर रख दिया था। माइकल जैक्सन की मौत की खबर को सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ा, जो कि गूगल की तारीख में एक रिकॉर्ड है। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को करोड़ों दिलों की धड़कन माइकल जैक्सन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने तकरीबन 40 साल तक पॉप म्यूजिक की दुनिया पर राज किया। माइकल जैक्सन के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिकी रियासत इंडियाना के एक स्याह फार्म घराने में पैदा हुए। ये अपने 9 बहन भाइयों में से 7वें नंबर पर थे। माइकल जैक्सन को मौसीकी की तरबियत के लिए किसी बैरूनी उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनका खानदान मौसीकी में पहले ही अपना नाम बना चुका था। जैक्सन खानदान का अपना म्यूजिक बैंड था जिसका नाम जैक्सन 5 था। 1960 और 70 की दहाई में यह बैंड अमेरिका में बेहद मकबूल था। 1969 में इस बैंड की पहली रिलीज आई वांट यू बैक मौसीकी की दुनिया में सरे फहरिस्त रही और इसकी रिकॉर्ड 20 लाख कॉपियां फरोख्त हुई। इस ग्रुप ने ABC, दी लव यू सेव और आई विल बी देयर जैसे हिट नगमे भी बनाए। माइकल जैक्सन ने अपने खानदान से ही मौसीकी सीखी और सिर्फ 5 साल की उम्र में ही अपने खानदानी बैंड में शामिल हो गया। माइकल जैक्सन म्यूजिकल आलात बजाया करता था, लेकिन जल्द ही इसने ग्रुप के लिए गाना भी शुरू कर दिया। माइकल जैक्सन के म्यूजिक कैरियर में अहम मोड़ उस वक्त आया जब इसने 9 साल की उम्र में अपना पहला गाना बिग बॉय रिकॉर्ड करवाया। यह गाना 13 जुलाई 1967 को रिकॉर्ड किया गया। इस गाने से माइकल जैक्सन की जिंदगी का वो सफर शुरू हुआ जो इसको शोहरत की नई बुलंदियों पर ले गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन सिर्फ गुलूकार और मौसीकार ही नहीं बल्कि अदाकार भी था, लेकिन अदाकारी में ये ज्यादा नाम ना कमा सका। 1977 में इन्होंने द विज नाम की फिल्म में अपनी दोस्त डियाना रोज के साथ मरकजी किरदार भी अदा किया। यह फिल्म 1939 की मशहूर जमाना फिल्म द विजिट ऑफ ओज का स्याह फार्म वर्जन था। यह फिल्म स्याह फार्म अमरीकियों में बेपनाह मकबूल हुई। इस फिल्म की तैयारी के दौरान माइकल जैक्सन के म्यूजिक कैरियर में एक अहम मोड़ आया। माइकल जैक्सन की मुलाकात मशहूर अमरीकी मौसीकार क्विंसी जोन्स से हुई। जोन्स ने माइकल जैक्सन को अपना सोलो एल्बम बनाने को कहा। माइकल जैक्सन ने इस एल्बम पर भरपूर मेहनत की और इस मेहनत का फल क्लासिक डिस्को एल्बम ऑफ द वॉल की सूरत में सामने आया। इस एल्बम ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसकी रिकॉर्ड 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई। इस एल्बम की रिलीज के बाद माइकल जैक्सन अमेरिकी मौसीकी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन गया था। लेकिन जिस एल्बम ने माइकल जैक्सन को आलमगीर शोहरत दिलाई और मौसीकी का बेताज बादशाह बनाया उसका नाम थ्रिलर था। 1982 में रिलीज होने वाला ये एल्बम आज तक दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम है। इस एल्बम की 6 करोड़ 50 लाख से जायद कापियां फरोख्त हो चुकी हैं और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। नाज़रीन, माइकल जैक्सन की एक और खूबी ये थी कि ये कभी भी अपने सामने लिखा हुआ गाना रख कर नहीं गाते थे, बल्कि इनको अपना हर गाना जुबानी याद होता था। माइकल जैक्सन की वजह शोहरत सिर्फ इनके गाने नहीं थे, बल्कि ये डांस की दुनिया में भी एक लेजेंड बन गए थे। आज भी बड़े बड़े डांसर्स इनकी डांस मूव की नकल करते नजर आते हैं। इन डांस मूव्स में मून वॉक का अंदाज सबसे जुदा है और डांस का ये अंदाज माइकल जैक्सन की वजह शोहरत और पहचान बना। माइकल जैक्सन ने पहली बार मून वॉक का मुजाहरा 1983 में किया था। ये डांस एक सहर अंगेज रक्स था जिसमें बज़ाहिर आगे की तरफ बढ़ता हुआ डांसर पीछे की जानिब चलता जाता है। जिस दिन माइकल जैक्सन ने पहली दफा मून वॉक की, लोग इनका एल्बम खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े। मून वॉक के अगले ही रोज माइकल जैक्सन के एल्बम थ्रिलर की फरोख्त कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन माइकल जैक्सन की जिंदगी में एक और चीज ऐसी भी थी जो इनको शोहरत के साथ साथ मुतनाज़ा भी बना रही थी, और ये थी इनकी सर्जरी कराने की आदत। इस आदत का आगाज एक छोटे से हादसा से हुआ था। ये हादसा क्या था और इस हादसे ने माइकल की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब किए? नाज़रीन, माइकल की सर्जरी करवाने की आदत का आगाज 1979 में एक छोटे से हादसा से हुआ था। हुआ कुछ यूं कि एक डांस की प्रैक्टिस के दौरान माइकल नीचे गिरे और इनकी नाक पर गहरी चोट आई। माइकल डॉक्टर स्टीफन होफेन के पास गए और इनसे अपनी नाक की सर्जरी करवाई, जो कि कामयाब हो गई।
لیکن پھر مائیکل جیکسن کو سرجری کی ایسی لت لگی کہ انہوں نے کئی بار اپنے چہرے کی سرجری کروائی۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ انہوں نے سرجری سے اپنے جسم کو سیاہ فام سے سفید فام بنا دیا تھا۔ جب 1987 میں ان کی مشہور زمانہ فلم بیڈ ریلیز ہوئی تو اس کے مداح یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سیاہ فام مائیکل کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ مائیکل جیکسن نے سکن بلیچ یا سرجری سے اپنی رنگت تبدیل کروا لی ہے، لیکن مائیکل جیکسن نے فروری 1993 میں ایک انٹرویو کے دوران ان سارے مفروضوں کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ رنگت کی یہ تبدیلی سرجری کا کمال نہیں بلکہ ان کو ویٹی لیگو نام کی ایک بیماری ہو گئی ہے۔ یہ بیماری مریض کی جلد کو متاثر کرتی ہے اور اس کی رنگت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ مائیکل جیکسن کی رنگت میں تبدیلی تو پلاسٹک سرجری کی وجہ سے نہیں تھی، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ مائیکل جیکسن کو پلاسٹک سرجری کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے چوٹی کے مایہ ناز ٹاپ 55 سرجن سے پلاسٹک سرجریز کروائیں۔ ان سرجریز کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی شکل و صورت، رنگ و روپ، یہاں تک کہ چہرے کے نقوش بھی بدل گئے۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ چکا تھا، لیکن یہ بدلا ہوا مائیکل جیکسن بجائے غیر معروف ہونے کے زیادہ مشہور ہونے لگا۔ صرف بیڈ البم کی 3 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں۔ بیڈ کی مقبولیت کے بعد مائیکل جیکسن نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ بیڈ کے کنسرٹ میں جہاں جادوئی کمالات اور لیزر کا استعمال ہوتا، وہیں ایک موقع پر مائیکل جیکسن کرین پر شائقین کے سروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے۔ لیکن دنیا بھر میں فیشن اور پاپ موسیقی کا آئیکن بظاہر سب سے زیادہ چاہے جانے والا مائیکل جیکسن اسی ٹور کے اختتام پر جب اپنی بایوگرافی لکھ رہا تھا تو اس نے لکھا کہ میں دنیا کے چند سب سے تنہا افراد میں سے ایک ہوں۔ 1991 میں انہوں نے اپنا البم ڈینجرس ریلیز کیا جس کے بہت سے گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ مائیکل جیکسن نے میوزک کی دنیا میں بے شمار ریکارڈز قائم کیے، جن میں سے اکثر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہیں، جن میں 13 گنیز ایوارڈز، 13 نمبر 1 سولو سنگلز اور 750 ملین یعنی 75 کروڑ البم کاپیز کی فروخت بھی شامل ہیں۔ ناظرین، جو لوگ شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں ان کو اس شہرت کو قائم رکھنے کے لیے کئی طرح کے کام کرنا پڑتے ہیں، جن سے ان کی شخصیت متنازع بھی بن جاتی ہے۔ مائیکل جیکسن کو بھی اپنی شہرت برقرار رکھنے کے لیے کئی طرح کے جتن کرنا پڑے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنی اعلیٰ آواز کو برقرار رکھنے کے لیے ہارمونز کی ٹریٹمنٹ کرواتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہ جوان نظر آنے کے لیے ہائپر بیرک چیمبر میں سوتے تھے۔ اس چیمبر میں آکسیجن کو ہوا کے عام دباؤ سے زیادہ دباؤ میں رکھا جاتا ہے، جس سے کئی طرح کی بیماریوں کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، مائیکل جیکسن جیسے جیسے شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، ان کی زندگی کئی طرح کے سکینڈلز میں پھنستی جا رہی تھی۔ 1993 میں مائیکل جیکسن پر بچوں سے زیادتی کرنے کا الزام لگا اور اسی وجہ سے مائیکل جیکسن کو مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کی مقبولیت کا گراف اتنا گر گیا کہ 2002 میں جب اس کی البم انوینسیبل ریلیز ہوئی تو یہ بری طرح فلاپ ہو گئی۔ اگرچہ اس کی 20 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں، لیکن مائیکل جیکسن جیسے سپر سٹار کی شہرت کے لحاظ سے یہ فروخت نہ ہونے کے برابر تھی۔ 2005 میں عدالت نے مائیکل جیکسن کو چائلڈ ابیوز کیس میں تمام تر الزامات سے بری کر دیا، لیکن تب تک یہ الزام ان کو بہت زیادہ معاشی نقصان پہنچا چکا تھا۔ مگر مائیکل جیکسن کی زندگی میں صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا، ان کی گھریلو زندگی بھی بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ مائیکل جیکسن نے اپنی پہلی شادی 1994 میں مشہور امریکی گلوکار ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے کی، لیکن یہ شادی صرف 19 ماہ ہی چل سکی اور اس کا اختتام طلاق پر ہوا۔ پھر 1997 میں مائیکل جیکسن نے ایک غیر معروف نرس ڈینی رو سے شادی کر کے اپنے مداحوں کو حیران کر دیا۔ ڈینی رو سے مائیکل جیکسن کا ایک بیٹا پرنس مائیکل اور بیٹی پیرنٹس مائیکل کیتھرین پیدا ہوئی، لیکن یہ شادی بھی صرف 2 سال کے بعد 1999 میں ختم ہو گئی، مگر بچے مائیکل جیکسن کے پاس ہی رہے۔ اپنی شادی کی ناکامیوں، مقدمات اور گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے مائیکل جیکسن ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ مائیکل جیکسن کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اسلام سے بہت زیادہ متاثر تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام مائیکل رکھ لیا تھا، لیکن اس بات کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ مائیکل جیکسن کی زندگی کے آخری سال سخت ذہنی پریشانی میں گزرے۔ ان کے مداح ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور مائیکل اس پر مداحوں کا شکر گزار بھی ہوتا تھا۔ 2003 میں ایک روز یہ اپنے کیس کے سلسلے میں عدالت میں آئے تو دیکھا کہ ان کے ہزاروں مداح عدالت کے باہر جمع ہیں۔ ان کو دیکھ کر مائیکل اپنی گاڑی کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ مائیکل جیکسن کی پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن یہ حساس دل کا مالک تھا اور خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ 1992 میں مائیکل جیکسن نے ہیل دا ورلڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد بچوں کو ادویات مہیا کرنا، بے گھر افراد کو گھر دینا اور بھوکوں کی بھوک مٹانا تھا۔
مائیکل جیکسن دنیا بھر کے بچوں کو بھی ایک بہتر ماحول دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے خوابوں کی تعبیر سے پہلے ہی موت اس کے قریب آ پہنچی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے زندگی کے آخری برسوں میں گانا چھوڑ دیا تھا، لیکن مارچ 2009 میں انہوں نے اچانک ایک پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ وہ آخری بار اپنے مداحوں کے سامنے لندن میں پرفارم کرے گا اور یہ ان کی آخری پرفارمنس ہوگی۔ مائیکل جیکسن کے آخری میوزیکل ٹور کے دوران لندن میں 50 کنسرٹ ہونا تھے۔ ان کنسرٹس کو دس از اٹ کا نام دیا گیا۔ یہ مائیکل جیکسن کے مداحوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ سب ان کنسرٹس کے ٹکٹس خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ 7.5 لاکھ ٹکٹ صرف چند دنوں میں ہی فروخت ہو گئے۔ مائیکل جیکسن موسیقی کی دنیا میں آخری بار واپس آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلے سے زیادہ توانا اور پرکشش بھی نظر آنا چاہتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اپریل 2009 میں ڈاکٹر مرے کی خدمات حاصل کی۔ مائیکل جیکسن اپنے آخری کنسرٹس کی کامیابی کے لیے بہت پر امید تھا اور اس کے لیے بھرپور تیاری بھی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ مائیکل جیکسن کی خواہش تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی طرف سے مکمل انتظام بھی کر رکھے تھے۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو، لیکن مائیکل جیکسن نے ایسے صحت مند لوگوں کو تنخواہ پر ملازم رکھا ہوا تھا جن سے یہ ضرورت پڑنے پر جسمانی اعضاء لے کر اپنے جسم میں ٹرانسپلانٹ کروا سکتا تھا۔ موت سے بے فکر ہو کر مائیکل جیکسن لندن میں اپنے کنسرٹ کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ 24 جون کی رات یہ بھرپور پریکٹس کرتا رہا، اور جب تھک گیا تو پرسکون نیند کے لیے ایک دوا پروپوفول لی، جو کہ مائیکل جیکسن پہلے بھی استعمال کرتا تھا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے دوا کی مقدار زیادہ لے لی اور پروپوفول لینے کے بعد مائیکل جیکسن ایسا سویا کہ دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ 25 جون 2009 کو مائیکل جیکسن صرف 50 سال کی عمر میں ہی دنیا کو خیر آباد کہہ گیا۔ 7 جولائی 2009 کو امریکی شہر لاس اینجلس میں مائیکل جیکسن کی آخری رسومات ادا کی گئیں، جن کو ٹی وی پر لائیو نشر کیا گیا، اور یہ تقریب تقریباً 1 ارب لوگوں نے براہ راست دیکھی۔ ابتدائی طور پر مائیکل جیکسن کی موت کی وجہ حرکت قلب بند ہو جانا بتائی گئی تھی، تاہم ان کی وفات کے 2 سال بعد امریکی عدالت نے قرار دیا کہ مائیکل جیکسن کی موت ڈاکٹر کونریڈ مرے کی غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے دوا کی ضروری مقدار کا خیال نہیں رکھا تھا۔ ڈاکٹر مرے کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی اور ان کا میڈیکل لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا۔ تاہم 2 سال جیل میں گزارنے کے بعد ڈاکٹر مرے کو رہا کر دیا گیا۔ مائیکل جیکسن کی موت سے دنیا موسیقی کا ایک سنہری باب ختم ہو گیا، لیکن مائیکل جیکسن کی شہرت میں آج تک کوئی کمی نہ آ سکی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ارجنٹائن کے ایک 22 سالہ نوجوان لیو بلینکو نے خود کو مائیکل جیکسن بنانے کے لیے 42 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی 11 پلاسٹک سرجریز کروائیں۔ مائیکل جیکسن ایک گلوکار اور ڈانسر کی حیثیت سے دنیا بھر میں مقبول ہوا۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔